بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 25 جون 2022 بروز ہفتہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں محمد ابو ذر۔ خبروں کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے ریئلٹی نیوز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو اوپر آپ کو چینل کا لنک مل جائے گا، اس کو فالو کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی تازہ ترین خبروں پر۔ سعودی عرب میں 15,416 غیر قانونی تارکین وطن گرفتار۔ سعودی عرب سیکورٹی فورس نے گزشتہ ہفتے کے دوران 15,416 غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق یہ تفتیشی کارروائیاں 16 جون سے 22 جون 2022 کے درمیان کی گئی ہے۔ غیر قانونی تارکین کے خلاف کام کرنے والی مشترکہ کمیٹی نے کہا کہ 9,572 گرفتار شدگان اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ 3,747 گرفتار شدگان وہ ہیں جو سرحد عبور کر کے ملک میں داخل ہوئے، جبکہ 2,097 لیبر قوانین کی خلاف ورزی میں ملوث تھے۔ مشترکہ کمیٹی نے کہا کہ مذکورہ عرصے کے دوران 331 افراد کو گرفتار کیا ہے جو سرحد عبور کر کے ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان میں سے 44% یمنی، 41% ایتھوپی، جبکہ 14% دیگر ملکوں کے تارکین تھے۔ اسی طرح 31 افراد کو گرفتار کیا ہے جو سرحد عبور کر کے بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کمیٹی نے کہا کہ غیر قانونی تارکین کو سہولت اور تعاون فراہم کرنے پر 10 افراد کو بھی گرفتار کیا گیا۔ آج 25 جون 2022 بروز ہفتہ کو سعودی عرب میں کورونا کے نئے کیسز اور صحت یابیوں کا اعلان۔ کورونا کے 734 کیسز کا اندراج ہوا اور اس کے ساتھ 923 افراد نے شفا پائی۔ سعودی وزارت صحت نے کہا کہ آج ہفتے کو کورونا کے 743 کیسز کا اندراج ہوا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق کورونا کا شکار ہونے والے مریضوں کی کل تعداد بڑھ کر 7,90,957 ہو گئی۔ وزارت نے کہا کہ گزشتہ روز 923 افراد شفایاب بھی ہوئے، جبکہ ایک مریض ہلاک ہوا۔ شفایابی حاصل کرنے والے مریضوں کی کل تعداد 7,72,000 ہو گئی، جبکہ ہلاک شدگان کی کل تعداد 9,198 ہے۔ وزارت نے کہا کہ ملک کے مختلف ہاسپٹلوں میں زیر علاج 144 مریضوں کی حالت بہت نازک ہے۔ 2,14,000 سے زیادہ عازمین حج مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں۔ سعودی عرب میں مسجد نبوی کی زیارت اور روضہ رسول پر حاضری کے لیے اب تک 2,14,000 سے زیادہ عازمین حج مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ASP کے مطابق وزارت حج و عمرہ نے بیان میں کہا کہ حج پروازوں کے آغاز سے اب تک 1,79,447 عازمین مدینہ منورہ کے امیر محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچ چکے ہیں۔ بری راستے سے 17,344 عازمین حج الحجرات الاستقبالیہ سینٹر سے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ وزارت نے بتایا کہ 1,30,308 عازمین مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے ہیں، جبکہ مدینہ منورہ میں موجود مختلف ممالک کے عازمین کی تعداد 83,882 ہے۔ وزارت نے بیان میں کہا کہ حکام عازمین حج کی خدمت اور ان کی یادوں کو خوشگوار بنانے کے لیے 24 گھنٹے کوشاں ہیں۔ یاد رہے کہ کورونا وبا کے بعد یہ پہلا حج ہے جس میں بیرون ملک سے عازمین کو آنے کی اجازت دی گئی۔ اس سال 10 لاکھ افراد فریضہ حج ادا کریں گے۔ حرمین شریفین کی انتظامیہ نے اس سال حج کے لیے آپریشنل پلان کا اعلان کیا۔ عازمین کی خیر مقدم اور ان کی خدمت کے لیے 10,000 کارکنوں کو تعینات کیا گیا۔ یمن میں بارودی سرنگیں صاف کرنے کے سعودی پروجیکٹ میں مزید 1 سال کی توسیع کر دی گئی۔ سعودی عرب میں شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات نے یمن میں $33.292 ملین کی لاگت سے حوثی باغیوں کے نصب کردہ بارودی سرنگیں صاف کرنے کی سعودی پروجیکٹ مسام کو مزید 1 سال کے لیے بڑھا دیا۔ عرب نیوز کے مطابق 2018 میں شروع ہونے والا مسام منصوبے نے یمن میں تقریباً 3,47,000 مختلف قسم کے اینٹی پرسنل اور اینٹی ٹینک بارودی سرنگیں صاف کی۔ سعودی خبر رساں ادارے ASP کے مطابق شاہ سلمان مرکز کے سپروائزر جنرل ڈاکٹر عبداللہ بن الربیہ نے کہا کہ اس معاہدے کی تجدید یمنی بھائیوں کی جانب سے مرکز کی ذمہ داری کے احساس کا حصہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حوثی باغیوں کی جانب سے تیار اور نصب کی گئی بارودی سرنگیں معصوم شہریوں کو نشانہ بناتی ہے۔ واضح ہے کہ شاہ سلمان مرکز نے حوثیوں کی بچھائی ہوئی بارودی سرنگیں صاف کرنے کا پروگرام جاری رکھے ہوئے ہے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر مسام پروجیکٹ یمن کی عوام کے دکھوں کو کم کرنے میں مدد کے لیے متعدد اقدامات میں ایک ہے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز امدادی سینٹر کے تحت مسام منصوبے کا مقصد یمن کے مختلف شہروں اور دیہاتی علاقوں سے بارودی سرنگوں کو صاف کرنا ہے تاکہ معصوم شہریوں کی جانوں کو ان سے محفوظ کیا جا سکے۔
سعودی امدادی ایجنسی کا مظفرآباد میں ہنگامی غذائی پروگرام۔ شاہ سلمان مرکز برائے امدادی و انسانی خدمات نے مظفرآباد میں شدید غذائی قلت کے شکار بچوں اور ماؤں کے لیے عالمی خوراک پروگرام کی شرکت سے ایک ہنگامی غذائی پروگرام متعارف کرایا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ESP کے مطابق خوراک پروگرام کی افتتاح کے موقع پر پاکستان میں سعودی عرب کے نائب سفیر محمد خلف، پاکستان کے سیکرٹری خزانہ عبدالماجد خان، سیکرٹری صحت ناصر انصار عبدالی، پاکستان میں مرکز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر خالد العثمانی اور عالمی خوراک پروگرام کے نائب موجود تھے۔ پروگرام کے تحت ان بچوں کو 1 ماہ تک خوراک کے پیکٹ فراہم کیے جائیں گے۔ ماں بننے والی خواتین اور بچوں کو دودھ پلانے والی خواتین کے لیے غذائی اشیاء اور ویٹامنس کی خوراکیں دی جائیں گی۔ یہ کام خیبر پختونخوا اور آزاد جموں کشمیر میں ہیلتھ سینٹر کے ذریعے انجام دیا جائے گا۔ اس سے 57,500 افراد کو فائدہ ہوگا۔ ان میں سے 30,444 بچے اور 27,056 خواتین شامل ہیں۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات کی حکومت نے افغانستان میں زلزلے کے باعث متاثر ہونے والے خاندانوں کو امداد روانہ کر دی۔ متحدہ عرب امارات کی سرکاری نیوز ایجنسی وام نے کہا کہ متحدہ عرب امارات نے افغانستان میں ہولناک زلزلے سے متاثر ہونے والے افراد کے لیے 30 ٹن خوراک سے لیس امدادی طیارہ روانہ کیا۔ صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کی ہدایت پر افغانستان میں زلزلے سے متاثرین کی مدد کے لیے فضائی راستے سے خوراک، ادویات اور طبی سامان کی امداد فراہمی کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ واضح رہے کہ افغانستان میں زلزلے سے 1500 افراد جاں بحق اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ وام کے مطابق یہ امداد متحدہ عرب امارات کے مختلف ممالک میں کمزوروں اور بحران سے متاثرہ کمیونٹیز کی مدد کا حصہ ہے۔ زلزلہ زدگان کے لیے انسانی امداد کی فراہمی جاری ہے، کیونکہ افغانستان کی حکومت کئی دہائیوں میں ملک کے سب سے مہلک زلزلے سے متاثر ہونے والے ہزاروں افراد کے لیے طبی سامان، خوراک اور پناہ گاہ کی متلاشی ہے۔ عجمان میں ایک سکول بس کے ڈرائیور کی غفلت کی وجہ سے بس کی زد میں آ کر کچل کر ماری جانے والی طلباء کے والد حسن بلال نے بچی کے خون کا بیعہ فدیے کی رقم خیراتی ادارے کو عطیہ کر دی ہے۔ عجمان کی اپیل کورٹ نے اس سے قبل بس ڈرائیور کو قید کرنے اور لڑکی کے خاندان کو 2 لاکھ درہم بطور ہرجانہ ادا کرنے کا فیصلہ سنایا تھا۔ بچی کے والد نے اپنے بھائی کو یہ رقم وصول کرنے اور کسی خیراتی تنظیم کو عطیہ کرنے کی ذمہ داری سونپ دی۔ یہ رقم کسی ضرورت مند ملک میں مساجد کی تعمیر اور مرحومہ کے نام پر کنویں کھودنے کے لیے استعمال کی جائے گی۔ بلال نے کہا کہ عجمان میں ایک خیراتی ادارے نے اپنے اکاؤنٹ میں رقم جمع ہونے کے بعد مسجد کی تعمیر اور کنواں کھودنے پر رضامندی ظاہر کی۔ میرا بھائی اس پورے طریقہ کار پر نظر رکھے گا اور اس بات کو یقینی بنائے گا کہ مرحومہ کے نام پر 5 خیراتی منصوبوں کو شروع کیا جائے۔ ام القوین پولیس نے ڈرائیوروں سے کہا کہ وہ نئے انسٹال کیے گئے ریڈار سے متعلق خبردار رہیں۔ ایک حالیہ ٹویٹ میں ام القوین پولیس کے جنرل کمانڈر نے ایک نئے ریڈار کی انسٹالیشن کا اعلان کیا۔ بتایا گیا کہ کنگ فیصل اسٹریٹ پر ابوظہبی اسلامک بینک کے سامنے یہ ریڈار نصب ہے۔ ڈرائیوروں سے کہا گیا کہ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے حد رفتار سے متعلق ضوابط پر عمل درآمد کریں۔ عرب معیشت میں سعودی عرب کی مضبوط پوزیشن برقرار، متحدہ عرب امارات دوسرے نمبر پر ہے۔ عرب معیشت میں سعودی عرب کا حصہ 2021 میں 0.4% پوائنٹ بڑھ گیا، کیونکہ مملکت نے خطے کے سب سے بڑے اقتصادی پلیئر کے طور پر اپنی پوزیشن برقرار رکھی۔ عرب نیوز کے مطابق عرب کارپوریشن فار انویسٹمنٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق مملکت نے گزشتہ سال 833.5 بلین ڈالر کی گھریلو پیداوار ریکارڈ کی، جو پورے عرب خطے کی 29.7% کے برابر ہے۔ متحدہ عرب امارات 410 بلین ڈالر کے ساتھ دوسری سب سے بڑی عرب معیشت تھی، جبکہ مصر 402.8 بلین ڈالر کی پیداوار کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ خطے میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں براہ راست اضافہ ہوا، آمدن میں سال بسال 43% اضافہ ہوا، جو تقریباً 53 بلین ڈالر کے برابر ہے۔ سعودی عرب 261 بلین ڈالر کے ساتھ عرب رینکنگ میں سر فہرست ہے، جو عربوں کی مجموعی رقم کا 26% ہے۔ اس کے بعد متحدہ عرب امارات 171.6 بلین ڈالر کے ساتھ دوسرے نمبر پر اور مصر 137.5 بلین ڈالر کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ تو دوستو، یہ تھی اب تک کی کچھ اہم اور تازہ ترین خبریں۔ مزید اسی طرح عرب دنیا سمیت دنیا بھر کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ریئلٹی نیوز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ ہمارے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو اس کو لائک اور فالو ضرور کریں۔ آپ سب دوستوں کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔